اسلامک ایتھکس کے ویورز، زندگی میں تقریباً ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ ہر ایک کے لیے کامیابی کے الگ الگ ڈائمنشن ہیں۔ میں نے کچھ لکھی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کس کس طرح کہاں کہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کسی کے نزدیک مال و دولت حاصل کرنا کامیابی ہے، تو کسی کے نزدیک عزت و شہرت حاصل کرنا کامیابی ہے۔ کوئی ذہنی سکون اور اطمینان قلب کو کامیابی قرار دیتا ہے، تو کوئی خوشی اور اچھی صحت کو کامیابی قرار دیتا ہے۔ کسی کے نزدیک محبت کا حصول کامیابی ہے، تو کوئی اقتدار کو کامیابی کی علامت سمجھتا ہے۔ کوئی اچھی فیملی کو کامیابی کی علامت سمجھتا ہے، تو کوئی اپنے پیشے میں عروج حاصل کرنے کو کامیابی کہتا ہے۔ کسی کے نزدیک اپنی پسند کے مطابق زندگی بسر کرنا کامیابی ہے، تو کوئی خوف، پریشانی اور ٹینشن سے نجات والی زندگی کو کامیابی سمجھتا ہے۔ کسی کے نزدیک عزت نفس کامیابی ہے، تو کوئی مالی بے فکری کو کامیابی گردانتا ہے۔ اسی طرح کوئی اعلیٰ تعلیم کو کامیابی سمجھتا ہے، تو کوئی اپنے مقصد میں سرخرو ہونے کو کامیابی جانتا ہے۔ کسی کے نزدیک جیت کامیابی ہے، تو کوئی کسی اور کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کو کامیابی کہتا ہے۔ الغرض اگر کہا جائے کہ ہر شخص کے لیے کامیابی کا ایک الگ زاویہ ہے، ایک الگ اس کا نقطہ نظر ہے، وہ اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سب کامیابیاں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے صرف کسی فیلڈ میں کامیاب ہونا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کے مطابق اپنے مقصد کو پا لینا یہ کامیابی ہے۔ جی ہاں، اب ایک شخص ہے، اس کا ٹارگٹ یہ ہے، وہ اپنی کامیابی اس چیز میں سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال و دولت آ جائے، دولت کا ذخیرہ ہو جائے، لیکن وہ جھوٹ بول کر، چوریاں کر کے، یا پھر جو ہے وہ خیانت کر کے، دھوکہ دے کر مال حاصل کرتا ہے، رشوتیں لے کے مال حاصل کرتا ہے، سود لے کے مال حاصل کرتا ہے، بینک بیلنس اس نے بنایا ہوا ہے، تو بظاہر تو مال و دولت اس کے پاس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں لوگ اس کو بددعائیں دیتے ہوں گے۔ غریب جن کی رشوتیں اس نے کھائی ہیں، وہ بددعائیں دیتے ہوں گے۔ جن کو اس نے 2 نمبر مال بیچا ہے، جن کو اس نے دھوکہ دیا ہے، جن کے سامنے اس نے خیانتیں کی ہیں، وہ ان کو بددعائیں دیتے ہوں گے۔ دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہے، اور آخرت میں تو اللہ معاف فرمائے تو بچت ہو، نہیں تو یہ حقوق العباد اتنے کھائے ہوئے ہیں تو آخرت بھی اس کی خراب ہے۔ تو حقیقتاً یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے مقصد کے اندر سرخرو ہو جائے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ میں نے یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی، جو یہاں میں نے لکھی ہوئی تھیں کہ کوئی کس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی زندگی کے کس ڈپارٹ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی زندگی کے کس ڈپارٹ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو حقیقتاً یہ اپنے ایک خاص ڈپارٹ میں کامیاب ہونا ہے۔ یہ کامیاب زندگی نہیں ہے، یہ زندگی میں کامیاب ہونا نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کو جو ہے وہ کامیابی گردانتا ہے، کامیابی سمجھتا ہے۔ اس نے بہترین ڈگریز لے لی، اس کے پاس ڈگریاں ہیں، اور وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس جاب نہیں ہے، یا چلے جاب مل گئی، اس کو دوسری کامیابی مل گئی ڈگری کے ساتھ ساتھ، لیکن گھر کے اندر لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، اس کی شادی ہونے کے بعد، شادی سے پہلے بس عذاب ہی عذاب ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے، گھر میں سکون ہی نہیں ہے، چین ہی نہیں ہے۔ وہ کہے یار گھر میں کیا کروں یار۔ تو جب زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ اعلیٰ تعلیم کا کیا کرنا ہے، اس نے اتنے ڈگریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ کامیاب زندگی اس کی نہیں کہہ سکتے۔ کامیاب زندگی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک مسلمان جو ہے وہ صرف دنیاوی زندگی پہ یقین نہیں رکھتا، بلکہ ایک مسلمان دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی پہ بھی یقین رکھتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی کامیاب زندگی پھر کیا کہلائے گی؟ ایک شخص کی کامیاب زندگی پھر کیا کہلائے گی؟ یہ تو سب اپنے اپنے ڈپارٹ میں کامیاب ہونا ہے۔ اس مسلمان کی کامیاب زندگی یہ کہلائے گی کہ ایک مسلمان اسلامی جو رہنما اصول ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اس خوبصورت انداز سے گزارے کہ اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ یہ ہے کامیاب زندگی۔ ایسا شخص گھر کے اندر بھی دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ایسا شخص
اللہ کو بھی خوش کرنے والا ہوتا ہے، ایسا شخص اللہ کے بندوں کو بھی راضی رکھنے والا ہوتا ہے، ایسا شخص حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، ایسا شخص حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، وہ رشوت سے بچتا ہے، وہ سود سے بچتا ہے، وہ جھوٹ سے بچتا ہے، وہ خیانت سے بچتا ہے، وہ نماز قضا کرنے سے بچتا ہے، وہ روزہ چھوڑنے سے بچتا ہے، وہ والدین کے سامنے بدتمیزی سے بات نہیں کرتا، ایسا شخص والدین کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرتا ہے۔ یہ پوری کامیاب زندگی ہے اس کی، کہ دنیا سے بھی جب وہ جاتا ہے نا تو شاعر نے کہا ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، کہ لوگ بھی اس کے گن گا رہے ہوتے ہیں اور ملائکہ بھی اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں واقعی جو کامیاب زندگی ہے اس کو سمجھنے اور ایسی حسین اور خوبصورت کامیاب زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا خیال رکھیے گا۔